السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لندن سے امجد چودھری۔ ناظرین، جو 2 نمبر طریقہ ہوتا ہے نا، یا 2 نمبر حکومت ہوتی ہے، 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، ان کا ہر کام 2 نمبر ہوتا ہے۔ فیصل آباد کے اندر ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جہاں پہ ایک شوہر کو رسیوں سے باندھ کے اس کی بیوی کی عصمت دری کی گئی ہے ڈاکوؤں کی طرف سے۔ اور یہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے دور میں بھی اس طرح کا ایک بہت ہی ہولناک واقعہ ہوا تھا، لیکن اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جو عمران خان کو گرانے کے لیے ہر اس ٹول کو یوز کرتی تھی، چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، تو وہ لوگوں کے منہ میں جا کے مائک جو ہے وہ ٹھونس دیتے تھے، مہنگائی کا جو ہے وہ شور شرابہ کرتے تھے۔ اسی طرح اس واقعے کو بھی بہت ہوا دی گئی اس وقت، وہ کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جیسے آج کا واقعہ بھی ہولناک اور افسوسناک ہے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ جو یہ بکاؤ میڈیا ہے، جس کو کروڑوں روپے کے اشتہارات ملتے ہیں، 200 تصویریں جو ہیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کی لگائی جاتی ہیں، لیکن آج وہ میڈیا اس طرح بات نہیں کر رہا اس واقعے کے اوپر، اور ایک خاموشی ہے۔ اور وہاں پر ایک غریب آدمی، جو یہ خاتون تھی، یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ بھی بتائی جاتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ موٹر بائک کے اوپر آ رہی تھیں، ڈاکوؤں نے ان کو رمضان کے مہینے میں، یہ جو ہیں وہ 27ویں کی رات یا 28ویں کی رات جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس دوران اتنا ہولناک واقعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کتنی گراوٹ میں جا چکے ہیں۔ وہ جو بلاول بھٹو نے چیخ کے آ کے کہا تھا نا کہ بغیرت، میں بغیرت کہوں گا، یہ پارلیمانی لفظ انہوں نے پارلیمان کے اندر بولا تھا۔ آج پوری گورنمنٹ جو ہے پنجاب کی ہو گئی، وہاں کا جو بھی نظام ہے وہ سب اسی طرح بغیرتی کی نیند جو ہے وہ سو رہا ہے، لیکن اس کے اوپر اس طرح جو واویلا عمران خان کے دور میں مچایا گیا تھا اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے اس خبر کو جو ہے وہ چھپانے کی، یا اس کو جو ہے وہ سلو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم جو سچ اور حقائق ہیں، جو چیزیں ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ یہ حکومت جو ہے فارم 47 کے اوپر بنی ہے، اور اس حکومت سے آپ اس سے زیادہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ آج کل ایک ویڈیو جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی آپ نے دیکھی ہوگی، سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ چل رہی ہے، جس کے اوپر نواز شریف جو ہیں وہ بلوچستان کے واقعات کو لے کر وہاں کے کسی سیکٹر کمانڈر کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کے دروازے ٹوٹنے کی بات کر رہے ہیں، گمشدگیوں کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کے غائب ہونے کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا نظام پاکستان میں چل رہا ہے، اور بلوچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور بلوچستان کے اندر جو زیادتی ہو رہی ہیں، اس کے اوپر وہ نواز شریف جنہوں نے آج منہ میں دہی جما رکھا ہے، وہ اس طرح بات کرتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے تھے، جبکہ اس وقت اس طرح کے واقعات بلوچستان کے اندر جو آج حالات ہیں وہ نہیں تھے۔ اپنے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر بلوچستان میں تقریباً 12 سے 13 جگہ کے اوپر جو ہے وہاں پر حکومت کی ریٹ ہی نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہاں پہ ملیشیاز جو ہیں وہ پھر رہے ہیں، لوگوں کو تلاشیاں لے رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، لیکن آج نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خاموش ہیں، اور ان کی زبان سے آپ ایک لفظ نہیں سنیں گے۔ اسی طرح مریم نواز شریف جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، جن کی ناک کے نیچے اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، ابھی تک ان کا بھی کوئی ٹویٹر کے اوپر یا کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کا بیان نہیں آیا۔ اور دوسرا، جب آپ نے دیکھا کہ احمد نورانی نے سٹوری کی تھی، جب باجوہ صاحب کے بارے میں انہوں نے جو بھی اس وقت کے مبینہ حقائق تھے وہ سامنے رکھے تھے، تو مریم صاحبہ نے پبلکلی اس وقت صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ ان کو اس طرح ہراساں نہ کریں، آپ ان کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں نہ کریں، آپ ان کے سوالوں کے جواب دیں۔ لیکن آج جب احمد نورانی نے ایک اور سٹوری کی ہے، تو اس کے اوپر مریم نواز شریف کی زبان سے ایک لفظ آپ نہیں سنیں گے، ان کی پوری ٹیم سے ایک لفظ نہیں سنیں گے، پوری مسلم لیگ نون سے ایک لفظ نہیں سنیں گے۔ گو کہ احمد نورانی کے بھائیوں کو غائب کر دیا گیا، ان کی والدہ کے گھر میں گھسا گیا، تو یہ وہ منافقت ہے، اور یہ وہ 2 نمبری ہے جس کی میں بات کر رہا تھا، کہ جب آپ آئے ہی چور رستے سے ہیں، جب آپ کو عوام نے چوز ہی نہیں کیا، اور پھر آپ سے کوئی توقع ہم رکھ بھی نہیں سکتے، لیکن سوال ہم ضرور اٹھائیں گے، کیونکہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک نوجوان جو ہے وہ ایک ٹویٹ کرتا ہے، اور اس کو دھر لیا جاتا ہے، پھر اس کی ضمانت ہوتی ہے، پھر اس کو جو 26 نومبر کے کیس ہے، جو 3 مہینے پرانا 4 مہینے پرانا کیس اس کے اوپر ڈال کے اس کو پھر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سلار کاکڑ
جو ہیں ان کی جو ہے وہ ضمانت ہو گئی ہے، لیکن ان کو دوبارہ جو ہے وہ جیل میں ان کی ضمانت ان کو رہا نہیں کیا گیا تاکہ وہ عید باہر نہ کر سکیں، ان کو پھر جیل میں بھیج دیا گیا۔ تو اس طرح کی فسطائیت جو ہے وہ ملک کے طول و عرض کے اندر جاری ہے، اور رمضان کے مہینے میں لوگ سمجھتے تھے کہ شاید کسی کا دل پسیج جائے، شاید یہ رمضان کا مہینہ ہے، طاق راتیں ہیں، لوگ عبادت کرتے ہیں، عید آنے والی ہے، تھوڑا سا رحم ہو جائے گا، تھوڑا سا لوگوں کا خیال ہو جائے گا، لیکن ایسا بالکل دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ ٹکا ٹوکری ہو گئی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے۔ آج جنید صفدر صاحب کے بارے میں بھی سنا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ متوقع تھی، لیکن ایک حوالدار لیول کا بندہ جو ہے وہ عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کو اپنی جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو جب آپ اس طرح ملک چلائیں گے، جب آپ اس طرح ایک 24-25 کروڑ کے ملک کو لے کے چلیں گے، تو پھر وہاں پہ انارکی ہی ہوگی، پھر وہاں پہ سوال ہی ہوں گے، پھر وہاں پہ خلیج بڑھے گی، پھر وہاں پہ کیونکہ جو مسلم لیگ نون والے ہیں یا پیپلز پارٹی والے ہیں، وہ اپنی نجی محفلوں کے اندر یہ بات عام کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے بھی نہیں، اور بات بھی یہ حقیقت ہے، کیونکہ نہ تو وہ اپنے ووٹوں سے، عوام کے منشا سے وہ جو ہے ان سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے ان کو پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا، اور جنہوں نے رکھ کے دیا گیا ہے سارا کچھ وہی چلا رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہوگا، اور سوال تو ان سے ہوگا، اور آج نہیں ہوگا تو کل ہوگا، کیونکہ ایک پولیٹیکل پروسیس جب بھی اس ملک میں بحال ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں بلاول بھٹو سے، آصف علی زرداری سے، نواز شریف سے، شہباز شریف سے، مریم نواز شریف سے پوچھی جائیں گی۔ آج وہ جو آصف علی زرداری ہیں وہ جولائی کے اندر جو ہے یا جون کے اندر ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ یہ نہریں جو ہیں فوراً ان پہ کام شروع ہونا چاہیے، بننے چاہیے، پھر ایک میٹنگ کرتے ہیں، اور اب جب عوام سندھ کی کھڑی ہو گئی ہے، وہاں پہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے، تو اب گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے پیپلز پارٹی خود جو ہے میدان میں آ کے جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ اسی طرح ہے جیسے آصف علی زرداری کے بارے میں مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ گئے تھے تو انہوں نے جا کے کہا تھا کہ آپ ڈرون جاری رکھیں، ہم شور مچاتے رہیں گے۔ تو اس طرح کی منافقت، اس طرح کی چیزیں جو ہیں اسی وقت ہوتی ہیں جب آپ پبلک کی جو کانسنٹ ہے، پبلک کی جو لائکنیس ہے یا ان کی جو طاقت ہے، اس سے آپ حکومت میں نہیں آتے۔ جب آپ چور دروازے سے آتے ہیں، یہ ہمیشہ عمران خان کو کہتے تھے کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آیا ہے، یہ جو ہے انہوں نے ان کو انسٹال کیا ہے۔ آج عمران خان کے کھمبے بھی جیتتے ہیں، گو کہ وہ کھمبے ہی ہیں، کیونکہ عمران خان کی جو ہدایات ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ اس طرح عمل پیرا نہیں ہیں، لیکن عمران خان نے یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان اس ملک کا حقیقی لیڈر ہے، اور عمران خان ہی ہے جو اس وقت چاروں صوبوں کے اندر ایک ہم آہنگی پیدا کر سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بلوچستان کے ایک ایسے لیڈر جو اس وقت ایگزائل پہ ہیں، غالباً مری کر کے ان کا پورا کچھ نام ہے، انہوں نے پچھلے دنوں بھی یہ بیان دیا تھا کہ عمران خان ایک ایسا شخص ہے کہ اگر عمران خان بات کرے گا تو ہم اس کی بات پہ یقین کریں گے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے، جو خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہا ہے، جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے، جو سندھ کے اندر ہو رہا ہے، اگر ان ساری چیزوں کو کوئی بندہ اکٹھا کر سکتا ہے اور سب اس کی بات سن سکتے ہیں تو عمران خان ہے۔ لیکن عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، عمران خان کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں انڈرٹیکنگ لے کے۔ تو پھر جو وعدہ کیا تھا کہ جی جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی ملاقات کروائیں گے، ان سے ان کا رابطہ رکھیں گے، اس کے اوپر بھی عمل پیرا نہیں ہوا جا رہا۔ لیکن ساتھ آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہو گئی ہے کہ روزوں کے اندر 27ویں روزے کی شب کے اوپر آپ یا 28ویں روزے کی شب کے اوپر آپ دیکھیں کہ کتنا افسوسناک ہولناک واقعہ ہوتا ہے، اور ہمارا میڈیا جو ہے وہ اس وقت بیانات چلا رہا ہے، کبھی مریم نواز شریف کے، کبھی شہباز شریف کے، کبھی نواز شریف کے، کبھی کسی اور ایرے غیرے نتھو خیرے کے۔ لیکن جب عمران خان کی حکومت تھی، مہنگائی بھی جو ہے پوری دنیا میں تھی، باقی کنٹرول تھی، لیکن اس وقت گلے پھاڑ پھاڑ کر گھنگرو توڑ قسم کا جو ہے وہ پرفارم کیا جاتا تھا انہی میڈیا ہاؤسز کے اوپر۔ آج ان میڈیا والوں کو جناب جو ہے وہ ایسے لوگ جو ان کے بھونپو ہیں ان کو ایوارڈوں سے نوازا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر عرش شریف جیسے جو لوگ ہیں جو پرچم چوم رہے ہیں، جو پاکستان سے محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اور باقی آپ دیکھ لیں کہ جو بولنے والے صحافی ہیں وہ اس وقت ایگزائل کے اوپر ہیں، اور پاکستان میں جو بندہ ٹویٹ کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے جو کرمنل لوگ ہیں ان کو پوری چھوٹ ہے، وہ جس طرح مرضی، چاہے رمضان ہو، چاہے عید ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی درندگی
کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہماری پنجاب کی گورنمنٹ ہو یا ہماری جو وفاقی گورنمنٹ ہو، ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ آپ کے اور میرے ووٹوں سے نہیں آئے، وہ ایسی جگہ سے آئے ہیں، ان کو ایسے لوگوں نے انسٹال کیا ہے جن کے ہاتھ میں پاکستان کی ہر چیز اس وقت موجود ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ اگر جناب یہ راضی ہیں تو ہمیں کس بات کی فکر ہے، ہم نے کون سا عوام کے پاس جانا ہے۔ بہرحال اس اندھیری رات کی صبح ضرور ہوگی، اور اس طرح کے مظالم بند بھی ہونے چاہیے، اور یہ جو ملزم ہیں ان کو جلد سے جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔